الحمد للہ رب العالمین۔ 2 سال ہو گئے عورت سے، اس کا شوہر ملنا بھی نہیں، بدتمیز بھی ہے، خرچ بھی نہیں دیتا، خلو کر لے۔ خلو لینے کا اسے حق ہے، وہ عدالت کے ذریعے خلو لینا، وہ خود کیوں دے گا؟ میں نے 2016 میں حج کیا، تبدیلی آ گئی، گندی فلمیں دیکھنا شروع کی، میرے حج پر بالکل حج پر اثر ہوگا۔ اگر حج کے بعد آدمی برے کام کرے تو اس کا معنی ہے کہ حج قبول ہی نہیں ہوا۔ بہرحال طائف کے میقات سے گزرے ہیں تو عمرہ ضروری ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ دوبارہ چلے جائیں، عمرہ کر لیں، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ اگر آدمی حل کرائے تو افضل ہے، حل نہ کروائے تو مشین سے یا کینچی سے بھی بال کاٹ سکتا ہے، لیکن سارے سر کے، صرف ٹک نہ لگائے۔ سادہ کپڑوں میں ہم نے طواف زیارت کیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے استقبال استلام طواف بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ کا قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، کپڑے آپ نے مینا میں بدل لیے، تو پھر آپ کپڑے پہن کے ہی کریں گے نا۔ امام کے پیچھے والی نماز میں رکوع میں کوئی دعا نہیں، سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، دعا نفلی نمازوں میں کریں۔ کچھ اچھے خاصے تندرست لوگ بھیک مانگتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ماں کے مرنے کے بعد بیٹا ماں کے بھائیوں سے بھی وراثت میں مطالبہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ محرم میں لوگ حلیم وغیرہ نیاز کرتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے، بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ میرے والد ماموں سے کاروبار میں 30,000 رقم دینا تھا، لازمی بات ہے کہ اس کی جائیداد سے پہلے قرضہ ادا کرو۔ بہرحال ہر حاجی کو جتنا ہم دیتے ہیں، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ، اس میں تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ لڑکے کا نام قحافہ، مجھے تو نہیں پتا قحافہ کیا ہوتا ہے، نائلہ، اور لڑکی کا نام تو ٹھیک ہے، قحافہ تو نہیں۔ ابھی قحافہ حضرت ابو بکر کے ابے کی کنیت تھی۔